بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، آپ اپنی زندگی میں آپ ہنسی مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے، آپ شغل بھی لگا لیا کرتے تھے، مگر وہ کہ جو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، اس کے علاوہ جیسے آج کل بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو جگت لگانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جس سے کسی کا دل آزاری نہ ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا ہی کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو جنت نہیں جا سکتی۔ اب وہ بڑھیا پریشان، پھر کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے، فرمایا تو جنت نہیں جا سکتی۔ اب وہ رونا شروع کر دیے۔ جب رونا شروع کر دیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جاؤ گی جوان ہو کر، تو اس حالت میں جنت تھوڑی جاؤ گی۔ میرے کہنے کا مقصد یعنی کہ بڑھاپے میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ اب بڑھیا خوش ہوگی۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ کا بچہ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں مجھے اونٹ چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھیں جو میں تمہیں اونٹ دوں گا، آخر وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا، تو میرا مراد یہ ہے لے جو، کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما تھے، دسترخوان پر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی کھجوریں کھا رہے تھے اور اس کی گٹلیاں نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہے تھے۔ گٹلیاں کھا کے، کھجوریں کھا کے جو گٹلیاں تھیں نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے زیادہ کھجوریں آپ نے کھا لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شکر ہے کھجوریں میں نے کھا لی، گٹلی سمیت تو نہیں نہ کھائی، آپ تو کھجوریں کھا گٹلیاں سمیت کھا گئے گٹلیاں سمیت کھا گئے۔ میں نے تو کھجوریں کھائی ہیں مگر گٹلیاں بار بار رکھ رہے ہو، تم تو گٹلیاں سمیت کھائی جا رہے ہو یار، عجیب بات ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہنے لگا کہ یار میری بیوی جو ہے نا وہ مجھ پر بڑی غالب ہے، یعنی کہ میں کوئی بات کرتا ہوں وہ مجھ پہ دبکا مار دیتی ہے، اگر میں کوئی بات کرتا ہوں نا تو وہ مجھ پہ دبکا مار دیتی، تو مجھے ڈرا دیتی ہے۔ اور دوسرے نے کہا نہیں نہیں، میری جو بیوی ہے نا وہ مجھ سے بڑی ڈرتی ہے، اگر میں دروازے کے اندر داخل ہو جو میں صرف ایسے کر دوں نا تو بس وہ کامنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتے تو نے کیا کیا؟ اب وہ بتا رہا تھا کہ جب شادی کی پہلی رات تھی نا، میری شادی کی پہلی رات، تو میں نے اپنے کمرے میں ایک بلی بند کر دی تھی، ایک بلی جان بوجھ کر بند کر دی تھی۔ تو کہتے جیسے میں کمرے میں داخل ہوا تو بلی کو دیکھا، بلی نے ذرا پھر کیا، میں نے ڈنڈا پکڑ کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، بلی کو بھگا دیا۔ بیوی کو پتہ لگا یہ تو بڑے غصے اور جلال والا ہے، اس نے یہ سب پہلی رات تھی اور بلی کو مارا، ڈنڈوں کے ساتھ مارا۔ اس نے سمجھا یہ نہ ہو اگر اس میں ساتھ میں چون چنا کروں گی، یہ نہ بلی والا میرے ساتھ معاملہ کرے۔ تب سے لے کے آج تک مجھ سے میری بیوی ڈرتی ہے۔ دوسرے نے کہا یار میری بیوی تو مجھ سے ڈرتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کی شادی کو ہوئے تھے 6-7 سال، 6-7 سال اس کی شادی کو ہوئی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں گیا، اپنی بلی کو ساتھ لے گئے، بلی کو ساتھ لے گئے۔ جب بلی کو ساتھ لے گئے، جب اس رات کو سونے کا وقت آیا، کنڈی لگائی، اندر گیا، اس نے ڈانگ پکڑی، پہلے بلی کو ماری، اس کی بیوی نے جوتا پکڑا اس کے سر میں مارا۔ میں نے کہا تجھے پتا نہیں اللہ کی مخلوق کو مار دینی ہے؟ تو اس نے کہا یہ پہلی رات ہی ہوتی ہے، یہ بار بار نہیں ہوتی۔ تو خیر بیویوں پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو بیویوں کو آج لوگ کہتے ہیں کہ روب، بچوں پر روب، بیوی پر روب، ماں باپ پر روب، یہ جاہلوں والا طریقہ ہے، جاہلوں والا طریقہ ہے کہ ہر ایک آدمی روب کے ساتھ، غصے کے ساتھ بیوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا نام عائشہ تھا، اور آپ لفظ حمیرہ پیار سے کہا کرتے تھے، حمیرہ، یعنی کہ بیوی مارنے کی چیز نہیں ہے، بیوی دبانے کی چیز نہیں ہے، بیوی غصے والی چیز نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مارتے بھی ہو اور اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، مارتے بھی ہو اور اس کی طرف حاجت بھی پیش کرتے ہو۔ تو یہ آج کا جو رواج بنا ہوا نا کہ نہیں یار رو، بس گھر میں جائیں ہم کھانسی کریں اور بیوی ڈر جائے، بھائی تو بولی کتا ہے، ٹھیک ہے کہ تو جائے کھانسی کرو جا کے بیوی ڈر جائے۔ بھائی طریقہ کاری ہونے چاہیے، آپ گھر جائیں، آپ کی بیوی بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ بھائی ہمارا کوئی آیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے جو آج کل۔ اور دوسری بات ہے، آج کل ہمارا جو
مین مسئلہ اور ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں، کیا آیا یہ جائز ہے؟ اس طرح جائز نہیں ہے جیسے کہ یہ آج کل یہ دیکھتے ہیں جوتے شکتے لگا دیں ایک دوسرے کو ہیں، یہ جوتے جائز نہیں ہیں۔ اب ایک کہتا ہے دوسرے کو، میں سن رہا تھا کہتا ہے اپنا منہ بے ہے جب باندر دا، وہ باندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح وہ کہہ رہا تھا، وہ دوسرا اس کو کہہ رہا تھا، وہ اس کو کہہ رہا تھا۔ یہ انسان کی تذلیل جس میں نہ ہو، تذلیل سے کہتے ہیں کسی انسان کو حقارت سے دیکھنا، کسی انسان کو باندر کہنا، کسی کو کتا کہنا۔ اب وہ ایک کو دوسرے کو کہہ رہا تھا، کہتا اپنا منہ دیکھ جیسے دوانا پھٹیا روڑ دے پٹیا دوانا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو کہہ رہا تھا، آپ اس میں لگے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں کہا یار یہ کی بلاون ہے، ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں۔ اس طرح کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق جو ہنسانے کی چیز ہے نا، ہنسانے۔ اب دیکھو میں نے آپ کو 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرمایا کرتے تھے۔ اب ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ فلاں گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ایک غلام آزاد کر۔ یا رسول اللہ میں غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اتنے روزے رکھ۔ یا رسول اللہ تو روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو کفارہ دے دے۔ کیا یا رسول اللہ کفارہ نہیں ہے میرے پاس، کچھ پیسے کو کھجور ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار کر، کوئی لے آئے گا نا، میں تجھے دے دوں گا، تو اللہ کے راستے میں کفارہ کر دی، کفارہ نکال دی۔ اب کوئی آیا، وہ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی کو کہ جا کے یہ کھجوریں لے کر جا، کسی غریب کو تقسیم کر دے۔ وہ صحابی بولا یا رسول اللہ میرے تو بڑا کوئی غریب ہے میرے سے بڑا کوئی غریب ہے؟ میرے سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے، غریب ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یار جا تو ہی کھا لے۔ اسی طرح بعض لوگ جلنے والے ہوتے ہیں، سڑنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑا بغض رکھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خاص آدمی تھا، تو بادشاہ جو اس کو چیز کہتا تھا نا تو وہ لا کر دیتا تھا، تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا اس سے۔ ایک دن بادشاہ نے اظہار کیا کہ یار مجھے نا مچھلیوں میں سے وہ مچھلی لاؤ کہ جو تاثیر میں نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈی ہو، درمیانی وہ مچھلی لاؤ۔ اب وہ گیا بادشاہ کی خواہش کے مطابق وہ مچھلی لایا کہ جو تاثیراً نہ زیادہ ٹھنڈی تھی نہ گرم تھی۔ بادشاہ نے جب کھائی، بادشاہ کا دل خوب اچھا، بادشاہ نے کہا ایسے کرو، اس کو اتنی اشرفیاں بھر کے توڑے گا نا، اشرفیاں دے دو، اس نے ہمارا دل خوش کر دیا، اشرفیاں دے دو۔ بادشاہ نے اشرفیاں بھروا کر اس کو دے دی۔ اس میں ایک تھا جلنے والا، سڑنے والا، ہر جگہ پہ ہوتے نا، سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھا وہ جل رہا تھا اندر سے کہ یار یہ اتنی اشرفیاں لے گیا۔ وہ بھاگا اس کے پاس گیا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت کہہ رہا کہ تجھے میں نے مچھلی کھا تو مچھلا لے آیا ہیں، تو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا اچھا، اس نے اس کے کان میں کہا، بادشاہ کو بھی بھڑکا دیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کا دماغ اور مائنڈ خراب کرنے والے۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر وہ دے دی، اس نے جا کے بادشاہ کا مائنڈ خراب کر دیا کہ بادشاہ جی اس نے تو آپ کو مچھلا کھلایا، ایک مچھلی ہوتی نا مذکر اور مونس، آپ کو اس نے مذکر کھلایا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ بادشاہ کو بھی غصہ آیا۔ اب اس نے بادشاہ کے دربار میں اس کو کھڑا کیا اور اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے کہا تھا مچھلا لا، تو مچھلی لے آیا۔ اس نے کہا پتر تو سارا معاملہ بنایا کہ جڑی اشرفی انہوں نے مینوں دتی ہے نا، اے تو میرے کو لین واسطے کر رہے ہیں، پتر میں بھی ایسا پیار بنایا، میں بھی تمہیں اشرفیاں نہیں دے پاؤں گا۔ انہیں بادشاہ سلامت کہا بادشاہ سلامت آپ کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا مجھے مچھلا چاہیے تھا، مچھلی لے آؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نہ مچھلا سی میں تو خسرا لے کے آیا کہ نہ مچھلی تھی نہ مچھلا تھا، یہ تو سردار جی خسرا تھا، پیچ والا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، انہوں نے کہا جا ایک اشرفیہ اور دے دو پڑھ کے۔ انہوں نے کہا ایک اشرفیہ پڑھ کے اور اس کو دے دو۔ انہوں نے اشرفیہ پکڑی سر پہ رکھی اور اس کو ساتھ ہی ایسے کر دیا۔ انہوں نے کیا بتا جلنے والے سڑنے والے، بھائی جلنا بھی نہیں چاہیے کسی سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہوا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ، تو میرا بھی مالک ہے، اس کا بھی مالک ہے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ یعنی آج کل اکثر و بیشتر دیکھا گیا، اگر کسی نے اچھی بائک لے لی، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا سوٹ لے لیا، اچھا موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ لیا، ساتھ ہی اس سے جلنا، بغض، لڑ یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب دعا مانگے اللہ جی اس کو دیا مجھے بھی دے دے، اگر مجھ میں کچھ کمی کتائی ہے اللہ وہ دور فرما، مجھے یہ چیز دے دے۔ اللہ سے مانگے یار، کسی سے جل کے کیا کرنا ہے؟ اب جیسے وہ دیکھو اس کو اشرفیاں مل گئی ہیں، وہ جلنے کے لیے اس کو بلایا، اس نے ایسی حکمت لڑائی، اس نے بادشاہ سلامت کو خوش کر دیا، وہ جناب وہ لے گیا۔ اس طرح اسی طرح ایک وہ تھا ملا تو پیازا کا نام سنیں؟ ملا تو پیازا بڑا تیز آدمی تھا۔ بادشاہ نے کہا بھائی کل جتنے بھی میرے دربار میں لوگ ہیں نا، دربار میں لوگ ہیں، یہ سارے ایک ایک انڈا دیں گے، جنہوں نے انڈا نہ دیا ان کو میں معلوم ہے۔ اب وہ سب ڈر رہے تھے بادشاہ سے، اور یہ ملا تو پیازا بڑا تیز ترار
اور بڑا شرارتی آدمی تھا، بڑا شرارتی آدمی تھا. انہوں نے کہا سب انڈا دیں گے. وہ بادشاہ کو بھی پتا تھا بھائی بندہ انڈا دے سکتا، عورت نہیں انڈا دے سکتی، بندہ کا انڈا دے گا، بلکہ بندہ اور عورتیں یہ تو انڈا کھانے والے نہ کہ انڈا دینے والے ہیں. انہوں نے کہا انڈا دیں گے. وہ سارے چھپا کے انڈا لے آئے، سارے چھپا کے انڈا لے آئے. جب میں کہوں گا نا انڈا دے دو، تم نے ساروں نے کہنا انڈا ہم دوں گے. اب وہ سارے اپنے ہاتھوں میں نا اس طرح انڈا چھپا کے لے آئے، انڈا پیچھے رکھا ہوا. بادشاہ نے کہا بھی چلو آوازیں نکالو اور انڈا دو. تو انہوں سب نے کہا اس طرح کا اور انڈا دے دیا. اس نے کہا یہ انڈا دے دیا. بولا تو پیادے نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا تو نے انڈا کیوں نہیں دیا بھائی بتا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ ساری مرغیاں اگر یہ جب تک میں مرغا ہوں، اگر مرغا نہیں ہوگا تو مرغیاں انڈے کیسے دے گی؟ میں تو مرغا ہوں، اگر مرغا نہیں ہوگا تو مرغی انڈے کیسے دے گی؟ پھر ایک دفعہ ملا تو پیازا کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ان لوگوں کے سامنے تقریر کرنی ہے. ملا تو پیازا نے کہا تقریر کرنی. وہ آیا اسٹیج پہ کھڑا ہوا. اس نے کہا جو میں کہنا چاہتا ہوں تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے سامنے. انہوں نے کہا پھر میں نے عملے واسطے بلایا. پیچھے چلا گیا. پھر اس کو بلا کے لایا یار جلدی آؤ. ٹھیک ہے جلدی آؤ. اچھا اس نے کہا جو میں کہنا چاہتا ہوں جس کو پتا وہ ہاتھ کھڑے کرے، جن کو نہیں پتا وہ ہاتھ نیچے رکھے. آدھوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آدھوں نے ہاتھ نیچے کر دیے. ملا تو پیازا کہہ رہا ہے جن کو نہیں پتا جن کے ہاتھ کھڑے ان سے پوچھ لو، جن کو نہیں پتا ان سے پوچھ لو، اور جن کو پتا وہ بس ان سے پوچھ لو. اب بات ختم ہو گئی. تو شرارتی قسم کا آدمی تھا. تو خیر یہ شرارتی ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی، مگر وہ کہ جو شریعت سے باہر نہ، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو غلط نہیں کہنا، جگتوں میں کسی کو ایسا لفظ نہیں کہنا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا. بابا بلے شاہ نے لکھا نا کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندے سب کچھ ٹا دے پر کسی دا دل نہ ٹاوی کیونکہ اس دل میں رہندا اللہ ہے. یعنی کہ انسان کے پورے جسم میں اگر ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی وہ دل ہے. تو دل ایسی چیز ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے پہلے اگر آپ کسی کو جگت ماریں گے تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. آپ کو کہ میں نے اس کا دل نہیں توڑا، اس کی میں نے ریڑھ کی ہڈی توڑی. ایسا ہو سکتا نہیں. تو لہٰذا بات مذاق ایسا کیا کرے جو شریعت کے مطابق ہو، جگتے نہ لگایا کرے ایک دوسرے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. آمین.